مسلم بن عقیل کا خط ملتے ہی امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ سفر سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اہل مکہ سے فرمایا، میں خود خواہی یا سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا ہوں، اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں لوگوں کو برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے جد اور والد علی کی سیرت پر چلوں گا۔ جس وقت امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو محمد بن حنفیہ، ابن عمر اور ابن عباس جیسے صحابہ اکرام نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا۔ لہٰذا امام نے فرمایا، میں یہ جانتا ہوں کہ یقیناً میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور خدا کی قسم میں اس روز کو بھی جانتا ہوں جس روز میرا قتل ہوگا، اور اپنے قاتل اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہوں۔ خداوند عالم مجھے دشمنوں کے ظلم و ستم سے مقابلہ کرتے ہوئے مقتول اور شہید دیکھنا چاہتا ہے، اور جو کوئی میرے اس قافلے میں شامل ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ذوالحجہ 60 ہجری میں امام مظلوم حسین علیہ السلام نے احرام حج توڑ کر عمرہ انجام دیا اور مکہ سے روانگی کی تیاریاں مکمل کیں۔ اس مختصر سے قافلے میں آپ کے اہل بیت شامل تھے، جن میں آپ کے بیٹے، بھتیجے، بہنیں، عورتیں اور بچے کل 18 فرد تھے، اور آپ کے ساتھیوں اور اصحاب کو لے کر کل 72 فرد شامل تھے۔ مکہ سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 1700 کلومیٹر ہے۔ اس زمانے میں یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر جگہ بہ جگہ گرم تپتے صحرا، بنجر راستے اور بیابان تھے۔ روایتوں کے مطابق مکہ سے کربلا تک کے اس طویل سفر میں امام حسین نے تقریباً 14 مقام جو امام علیہ السلام سے بے حد متاثر ہوا اور اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ حسینی قافلہ آگے بڑھتا رہا اور سفر امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط مجھے نہیں ملے۔ وہ خطوط تمہارے ہی قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ حر نے جواب دیا کہ ہمیں ان خطوط کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ لہٰذا امام کے حکم سے آپ کے ایک ساتھی نے خطوط سے بھرے ہوئے 2 تھیلے لائے اور ان کے سامنے انڈیل دیے۔ حر نے کہا، خدا کی قسم میں ان خطوط لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دوں۔ اس کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں، اور قافلہ آگے بڑھا۔ حسینی قافلہ قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چل رہا تھا، اور حر کا لشکر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ کچھ دور پہنچ کر امام علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور سنت کی مخالفت کرے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، تو جو شخص بھی اس کی مخالفت نہ کرے گا اس کا ٹھکانہ اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ دوزخ ہوگا۔ یزید نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلا رہا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے اور میری بیعت پر قائم رہو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ ہے۔ خود حر بھی اس خطبے کو سن رہا تھا۔ حر بن یزید پہلے سے ہی اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، لہٰذا وہ امام علیہ السلام کے خطبے سے بہت متاثر ہوا۔ بہرحال قافلہ حسینی آگے کو چلی اور نینوا کے قریب ایک تپتا ہوا سرزمین دکھائی دیا۔ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی۔ یہاں عمرو بن سعد کا ایک عظیم لشکر کھڑا دکھائی دیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، کربلا۔ تو آپ نے فرمایا، یہی کرب و بلا یعنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا مقام ہے، اور یہی ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے۔